اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد دوستوں، مولا علی علیہ السلام کے خطبہ 17 اور 18 نہج البلاغہ سے علماء کے بارے میں، ان علماء کے بارے میں جو علماء لوگوں سے اپنی پیروی اپنی تقلید کرواتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک محبوس وہ شخص ہے، ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، یعنی اس کی بدعملیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا بدعت کی باتوں پر فریفتن اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشت ہے۔ وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کی ادھر ادھر سے بٹور لیا ہو۔ وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریخیوں میں غافل مدہوش پڑا رہتا ہے، اور امن و آتشی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں۔ وہ ایسی بے سود باتوں کے سمٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لیے برتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ شہابت کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح مکڑی خود ہی اپنے جال کے اندر۔ وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اور غلط جواب ہو تو اسے یہ توقع رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہے۔ وہ جہالتوں میں بھٹکنے والا جاہل اور اپنی نظر کے دھندلا پن کے ساتھ تاریخیوں میں بھٹکنے والا سواریوں پر سوار ہے۔ نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا، نہ اس کی تہ تک پہنچا۔ وہ روایت کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو۔ خدا کی قسم وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں ہے جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کر دیا گیا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا وہ کوئی قابل انتہا علم ہی نہیں قرار دیتا، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے، اور جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے، کیوں نہ کہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں۔ اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کو جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ ان میں سے قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں، جبکہ اس سے اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ اس میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں اس وقت جبکہ ان کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے۔ اس کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے دو قسم کے لوگوں کو اللہ کے نزدیک مبغوض اور بدترین خلق قرار دیا ہے، ایک وہ جو سرے سے اصول عقائد ہی میں گمراہی اور گمراہی کی نشر و اشاعت میں لگے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کر اپنے قیاس رائے سے احکام میں گھڑ لیتے ہیں اور اپنے متقلدین کا ایک حلقہ پیدا کر کے ان میں خود ساختہ شریعت کی ترجیح کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی گمراہی کے روی صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کی ضلالت کا بویا ہوا بیج برپار لاتا ہے اور ایک تناور شجر کی صورت اختیار کر کے گمراہوں کو ہمیشہ اپنے سائے میں پناہ دیتا رہتا ہے، اور یہ گمراہی بڑھتی ہی رہتی ہے، اور چونکہ اس گمراہی کے اصل بانی یہی لوگ ہوتے ہیں اس لیے دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی انہی کے سر لاد دیا جائے گا، کیوں نہ کہ
قرآن کریم کا ارشاد ہے، یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ تو یقیناً اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ جنہیں گمراہ کیا گیا ان کے بوجھ بھی انہیں اٹھانے پڑیں گے۔ خطبہ 18۔ جب کسی علماء سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے تو ہر عالم مختلف فتوے دے دیتا ہے، ان کے بارے میں مزاحمت فرمائی۔ جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لاد دیتے ہیں، پھر وہی مسئلہ دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی رائوں کو صحیح قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے اور کتاب ایک ہے۔ انہیں غور تو کرنا چاہیے، کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا؟ یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عموداً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں؟ یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور اس سے تکمیل کے لیے ہاتھ اٹھانے کا خواہش مند ہوا ہے؟ یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں ان کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے؟ یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے میں اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی؟ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے، اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، اور نہ اس کے عجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف کم ہونے والے ہیں۔ ظلمت جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ اب اگر اس مسئلے کو قرآن پاک میں دیکھا جائے تو قرآن پاک کی بہت سی متعدد آیات میں علماء کی، لوگوں کی، انسانوں کی تقلید، ان کی پیروی کرنے سے خدا نے سخت منع کیا ہے، بہت ہی سختی سے منع کیا ہے، مگر جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر جو علماء فتوے دیتی ہے ان کے فتووں کو سامنے رکھ لیا جائے تو آپ دوست جانتے ہیں، آپ دوست و احباب جانتے ہیں کہ ہر عالم کسی نہ کسی موضوع پر مختلف فتویٰ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے وہ پردے کا حکم لے لیں کہ اسلام میں، شریعت میں پردہ کسے کہتے ہیں، تو علماء حجاب کو اسلامی پردہ کہتے ہیں، جبکہ خدا کی نظر میں، معصومین علیہ السلام کی نظر میں حجاب لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پردہ اور ہے، حجاب اور ہے۔ آگے شہادت لے لیں، مولا علی علیہ السلام کی ولایت لے لیں، قرآن اسے واجب قرار دیتا ہے، علماء اسے مستحب قرار دیتی ہیں۔ آگے سیدہ کا نکاح غیر سید سے لے لیں، خدا اسے حرام قرار دیتا ہے جبکہ علماء اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے وسائل جو ہیں، نماز لے لیں، خدا قرآن اسے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، علماء اسے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہر علماء اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے، اپنی قیاس سے، اپنے ناقص ذہن سے کوئی نہ کوئی فتویٰ دے دیتا ہے، تو برائے مہربانی بجائے ان علماء کے پیچھے چلنے کے، ان کی تقلید کرنے کے، اگر ان کا فتویٰ آپ کے سامنے آتا ہے، ان کا کوئی فیصلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اسے دیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے پہلے خدا را معصومین علیہ السلام کے فرمان اور قرآن پاک کو ایک نظر دیکھ لیا کریں کہ معصوم کا فرمان کیا ہے اور قرآن کا حکم کیا ہے۔ اگر ایک معصوم کا فرمان دوسرے معصوم کے فرمان سے ٹکرا جائے تو وہ معصوم کا فرمان نہیں ہوتا، وہ فرمان ماننے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسے اس علماء کے منہ پر دے مارو جس نے لکھا، یا اسے دیوار پر دے مارو، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی وقت ایک معصوم کا فرمان دوسرے معصوم کے فرمان سے ٹکراتا نہیں، اور معصوم کا فرمان، معصوم کا دیا ہوا فتویٰ کبھی بھی کسی دور میں بھی غلط ثابت نہیں ہوتا، وہ ہر دور میں ہر شخص پر بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔